نے پوچھا، توجہ، ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اللہ تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اللہ سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کسی موقع پہ تجھے بتاؤں گا۔ پھر موقع آیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام بچپنے میں جدا ہو گئے۔ وہ بھائیوں کا قصہ تو بڑی لمبی داستان ہے، تو میں اس کو نہیں چھیڑتا بھی، ورنہ اس کے لیے 2-3 گھنٹے چاہیے، لیکن بس اتنا سن لیں کہ حضرت یوسف جب اپنے ابا جان سے جدا ہوئے تھے تو 8-9 سال کی عمر تھی، اور 50 سال کے بعد جب ملے تو وہ دادا بن چکے تھے۔ اب سوچو، باپ نے اپنے بیٹے کی محبت میں رو رو کر اپنی آنکھوں کو سفید کر لیا تھا۔ 50 سال، نصف صدی حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے رہے۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ حضرت یعقوب کو اپنی تمام اولاد میں سب سے زیادہ جس سے پیار تھا وہ کون ہے؟ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو روتے رہے روتے رہے روتے رہے، بالآخر 50 سال کے بعد حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کی ملاقات ہونی تھی۔ یوسف علیہ السلام مل گئے، یعقوب علیہ السلام بیٹے سے ملنے گئے، یوسف علیہ السلام باپ سے ملنے آئے تو فرشتوں نے کہا، مولا 50 سال تک تیرا بندہ یعقوب بیٹے کے عشق میں روتا رہا، محبت میں روتا رہا، اب باپ بیٹے 50 سال کے بعد ملیں گے تو منظر کیسا ہوگا، حال کیسا ہوگا، ہم وہ منظر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں کو اللہ نے کہا، جاؤ اور جمع ہو جاؤ اور وہ منظر دیکھو کہ باپ بیٹے ایک دوسرے سے کیسے ملتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے 50 سال کے بعد جب اپنے بیٹے یوسف کو دیکھا تو اتنا روئے کہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے اور بیٹے کی گود میں آ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل کی چیخیں نکلی، فرشتوں کی چیخیں نکلی، اور یوں کہا جبریل نے، مولا یہ یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے کتنی محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے اتنی محبت کر نہیں سکتا۔ تو جب حضرت جبریل نے یوں کہا تو رحمت خدا نے پکار کے کہا، او جبریل، جتنا یعقوب اپنے یوسف سے محبت کرتا ہے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ زندہ باد مسلمانوں، اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے جتنا حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے محبت کرتے اس سے زیادہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ جو دماغ میں بیٹھا ہے کہ اللہ بہت عذاب دینے والا، بہت عذاب، وہ اس کا فلسفہ میں ابھی رکھوں گا، لیکن ایک بات آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ کیسا ہے۔ جب یہ ہمیں سمجھنا ہوا تو ہم فتح مکہ کے دن دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن قطار میں نبی کے مجرم کھڑے ہیں، کسی نے نبی کے چچا کا کلیجہ چبایا ہے، کسی نے نبی اور ان کے ساتھیوں کے کپڑے پھاڑے ہیں، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے ساحر اور مسحور کہا، خدا جانے کیسے کیسے گندی گندی گالیاں دی گئی، نبی کی بیٹیوں کو طلاقیں دی گئی، نبی کو 3 سال تک کے شاب ابی طالب میں پورے خاندان کے ساتھ قید کیا گیا، نبی کا سر پھوڑا گیا، رسول اللہ کو زخموں سے چور چور کیا گیا، حضور علیہ السلام کو بھوکا رکھا گیا، حضور کے صحابہ پر اتنا ظلم اٹھایا کہ لوگوں کو وطن چھوڑنا پڑا اور دوسرے جگہ پر جانا پڑا۔ لیکن ایسے لوگ جو جان کے دشمن تھے، کچھ کلیجہ چبانے والے، کچھ چچا کا قتل کرنے والے، کچھ صحابہ کا قتل کرنے والے، کچھ صحابہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے، نبی کے دندان شہید کرنے والے، نبی کے چہرے کو زخمی کرنے والے، نبی کو ان کے گھوڑے کو دھکا دے کر کے گڑے میں ڈال دے کر نبی کو زخمی کرنے والے، سب بڑے بڑے دشمن نبی کے سامنے بے بسی کے عالم میں قطار میں کھڑے تھے۔ ایسے عالم میں رسول اللہ فاتح مکہ بن کر تشریف لائے۔ اس وقت مکے میں کسی کی حکومت نہیں تھی، صرف آمینہ کا لال حاکم اور فاتح بن کر کے آیا تھا۔ اس وقت لوگ سوچ رہے تھے ایک اشارے ابرو پر خون کی ندیاں بہ جائے گی، لیکن اللہ کے رسول آئے تو دشمنوں سے پوچھتے ہیں، بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو دشمن کہتا ہے، آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے کرم کے سوا کیا امید ہے؟ آپ اندازہ کریں، آپ کریم ابن کریم ہے، آپ سے کرم کے سوا کیا امید ہے؟ اس وقت میرے نبی نے کہا تھا، جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو کہا وہی تمہیں کہتا ہوں، لا تثریب علیکم الجوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ اکبر، جاؤ تم سب آزاد ہو،
ہوں قیامت میں میری تمہاری جس کے بنے ہوئے کی معافی کا یہ عالم ہے، اس کے بنانے والے کی معافی کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اب اللہ سے ڈرنا بھی ہے، بس بات سمیٹتے ہوئے اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈرتے تو لوگ سانپ سے بھی ہیں، ڈرتے تو لوگ بچھو سے بھی ہیں، ڈرتے تو لوگ دشمن سے بھی ہیں، ڈرتے تو لوگ حاسد سے بھی ہیں،